اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت وبارك لي فيما أعطيت وقني شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك۔ 3 رکعتوں کو پڑھنے کے 2 طریقے، 2 سلام سے 3 رکعت یا 1 سلام سے 3 رکعت۔ جب 3 وتر پڑھے جائیں تو مغرب کی مشابہت نہ کی جائے۔ محترم ناظرین، وتر کی دعا اور وتر کی نماز کا صحیح طریقہ اس ویڈیو میں ہم پیش خدمت کرنے والے ہیں۔ وتر سنت مؤکدہ ہے اور یہ ایسی سنت ہے جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں بھی نہیں چھوڑی ہے۔ ابو داؤد شریف کی روایت ہے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص وتر پڑھے بغیر سو جائے یا وتر پڑھنا بھول جائے تو جب وہ بیدار ہو یا اسے یاد آئے اسی وقت وہ پڑھ لے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وتر کی نماز 1 رکعت سے لے کر 9 رکعت تک پڑھی ہے۔ جی آپ صحیح سن رہے ہیں، 1 رکعت سے لے کر 9 رکعت تک پڑھی ہے۔ کبھی آپ نے 1 پڑھی ہے، کبھی آپ نے 3 پڑھی ہے، کبھی آپ نے 5، کبھی آپ نے 7 اور 9 رکعت بھی پڑھی ہے۔ لیکن بدقسمتی کہہ لیں کہ بعض مسلمان صرف 1 ہی رکعت وتر پڑھتے ہیں اور بعض ایسے مسلمان بھی ہیں جو صرف 3 ہی رکعت وتر پڑھتے ہیں، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 سے لے کر 9 رکعت تک پڑھی ہے۔ تو لہذا چاہیے تھا کہ کبھی 1 پڑھتے، کبھی 3 پڑھتے اور کبھی 5 پڑھتے، کبھی 7 اور 9 پر بھی عمل کرتے، لیکن ایسا نہیں ہوتا ہے۔ آئیے ہم اس ویڈیو میں 1 رکعت سے لے کر 9 رکعت تک کے مکمل طریقے دکھانے والے ہیں۔ لہذا آپ سے گزارش ہے اگر یہ معلومات اچھی لگے تو آپ لائک اور شیئر کریں۔ اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت وبارك لي فيما أعطيت وقني شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت۔ بڑی پیاری دعا ہے، اس دعا کے مطلب پر غور کرو۔ اے اللہ، تو مجھے ہدایت دے دے اور مجھے ان لوگوں میں شامل کر دے جن کو تو نے ہدایت دی ہے۔ وَعَافِنِي فِي مَنْ عَافَيْتَ، اے اللہ مجھے تو عافیت دے دے، چین دے دے، سکون دے دے اور ان لوگوں میں شامل کر دے جن کو تو نے عافیت دی ہے۔ وَتَوَلَّنِي فِي مَنْ تَوَلَّيْتَ، اور اے اللہ تو جس سے محبت کرتا ہے، تو جس کو دوست بناتا ہے، اے اللہ ان لوگوں میں تو مجھ کو بھی شامل کر دے۔ وَبَارِكْ لِي فِي مَا أَعْطَيْتَ، اے اللہ تو نے جو دیا ہے اس میں تو مجھ کو برکت دے دے۔ وَقِنِي شَرَّ مَا قَضَيْتَ، اور اے اللہ جو تو فیصلہ کرتا ہے اپنے فیصلے میں کوئی اگر ایسا فیصلہ ہے جو میرے حق میں برا ہے، اے اللہ تو اس سے بچا لے۔ فَإِنَّكَ تَقْضِي وَلَا يُقْضَى عَلَيْكَ، اے اللہ سب کا فیصلہ تو کرتا ہے، تیرا فیصلہ کوئی نہیں کر سکتا ہے۔ إِنَّهُ لَا يَذِلُّ مَن وَالَيْتَ، اے اللہ تو جس سے دوستی کر لے، تو جس سے محبت کر لے، اے اللہ وہ انسان کبھی ذلیل نہیں ہو سکتا۔ وَلَا يَعِزُّ مَنْ عَادَيْتَ، اور اے اللہ تو جس کو دشمن بنا لے وہ کبھی دنیا میں عزت نہیں پا سکتا۔ گناہ کرنے والا ذلیل ہوتا ہے۔ وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ، اللہ تعالیٰ جس کو ذلیل کر دے اسے دنیا میں کوئی عزت دینے والا نہیں ہے۔ 3 پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس طریقے سے اس 3 رکعت کو پڑھنے کے 2 طریقے ہیں۔ میں سمجھو آپ زیادہ کنفیوز نہیں ہو رہے ہیں، ہر چیز کلیئر کرتے ہو جا رہے ہیں۔ 3 رکعتوں کو پڑھنے کے 2 طریقے ہیں۔ 2 طریقے کیا ہیں؟ 2 سلام سے 3 رکعت یا 1 سلام سے 3 رکعت۔ تو اس کو اور وضاحت کرتا ہوں۔ 2 سلام اور 2 قاعدے سے 3 رکعت یا 1 سلام اور 1 قاعدے سے 3 رکعت۔ طریقہ بتاتا ہوں۔ پہلا طریقہ، آپ نماز وتر کے لیے کھڑے ہوئے، آپ نے تکبیر کہی، ہاتھ باندھ لیا، اب آپ نماز پڑھتے ہیں 2 رکعت۔ 2 رکعت نماز ختم ہونے کے بعد قاعدہ کرتے ہیں، قاعدے کے بعد آپ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کرتے۔ کتنی رکعت ہوئی؟ 2۔ پھر 2 کے بعد آپ کھڑے ہوتے 1 رکعت کی نیت سے، پھر آپ رکعت باندھتے اور 1 رکعت پڑھ کے قاعدہ کرتے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ 3 رکعت وتر، 2 سلام اور 2 قاعدے سے۔
دو سلام ہے، 2 کے بعد سلام پھیر دیا، مطلب قاعدہ بھی ایک زیادہ ہوا، یہ بھی ہوا. اس کے بعد 1 رکعت پڑھی، 1 قاعدہ کیا اور سلام پھیرا، 2 سلام 2 قاعدے سے. دوسرا طریقہ 1 سلام اور 1 قاعدے سے. پہلا طریقہ سمجھ میں آ گیا، 2 رکعت پڑھی، سلام پھیر دیا، پھر کھڑے ہوئے 1 رکعت پڑھی، سلام پڑھی، تو قاعدے بھی 2 ہوئے، سلام 2 ہوئے. اب 1 سلام سے اور 1 قاعدے والا طریقہ، آپ نے رکعت باندھی وتر کی، 3 رکعت کی نیت سے آپ کھڑے ہوئے، اللہ اکبر کے ہاتھ باندھا، کنٹینیوسلی 3 رکعت پڑھیں گے. اب 1 ختم ہوئی، دوسری پڑھا آپ نے، دوسری ختم ہوئی، بیٹھیں گے نہیں، اب قاعدے میں کھڑے ہو جائیں گے، تیسری آپ پڑھیں گے. تیسری رکعت کے پڑھنے کے بعد آپ قاعدہ کریں گے اور پھر السلام علیکم رحمۃ اللہ السلام. 1 قاعدہ اور 1 سلام سے 3 رکعت اور 2 قاعدے 2 سلام سے 3 رکعت. سمجھ میں آ گئی بات؟ کلیئر ہے؟ بہت زیادہ کنفیوژن نہیں. سعودی عرب میں سب سے زیادہ معروف طریقہ وہ پہلا والا ہے، 2 رکعت پڑھتے ہیں، سلام پھیر دیتے ہیں، پھر 1 رکعت پڑھتے ہیں. ہندوستان کے اندر 3 پڑھتے ہیں، لیکن تھوڑا سا مسئلہ ہوتا ہے، ہم 3 رکعت 1 قاعدے اور 1 سلام سے نہیں پڑھتے، 3 رکعت 2 قاعدے 2 سلام، بالکل مغرب کی نماز کے جیسا. آپ کو بولے مغرب کیسا ہے، وتر کو نہیں پڑھنا ہے، تو پھر ایک نیا لاتے ہیں، ہم الگ کر رہے ہیں نا، بیچ میں ہاتھ اٹھاتے ہیں نا، تیسری رکعت میں اللہ اکبر بول کے پھر ہاتھ باندھتے. حالانکہ ہر طرف تو رفع دین منسوخ ہو گیا بولتے ہیں یہاں، لیکن ثابت کرتے ہیں. باقی جگہ رفع دین کر بولتے منسوخ ہو گیا غلط ہے، اور یہاں بولتے یہاں ہے، پھر کیسا منسوخ ہوا؟ یہاں تو ہے باقی. تو بہرحال الگ کرنے سے مراد، مغرب سے وتر کو الگ کرنے سے مراد یہ نہیں کہ منمانے طریقے سے الگ کرو، جو بتایا گیا وہ یہ ہے کہ قاعدہ 1 کرو اور 1 سلام سے، یا پھر 2 قاعدے مطلب پھر 2 رکعت پڑھ کے سلام پھیر دو، پھر 1 رکعت پڑھو، یہ معنی ہے اس کا. لیکن ہمارے پاس علم کم اور تعصب زیادہ ہوتا ہے. تعصب مطلب کیا، ارے فیض میں ایسا بولتی ہے، ان کا مسلک تو الگ ہی دکھ رہا، کچھ اپنے سے ہٹ کے طریقہ بتا رہے. میرے بھائی یہ علم ہے، دس از نالج. علم کو ہم کو حاصل کرنا ہے. بہت ساری بات ہم کو نالج نہیں ہوتا کسی چیز کا، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہمارا مسلک الگ ہے ہم بھٹک گئے، بلکہ ہماری کمزوری تھی، ہماری جہالت تھی کہ ہم نے علم حاصل نہیں کیا. ٹھیک ہے، تو لہٰذا 3 رکعت کے دونوں طریقے میں نے آپ کو بتا دیے اور دونوں سنت سے ثابت ہے. لیکن تیسری رکعت میں کھڑے ہو کر سورہ فاتحہ اور وغیرہ پڑھ کر پھر اللہ اکبر کے ہاتھ اٹھا کے پھر سے باندھنا، یہ سنت سے ثابت نہیں ہے. اس تعلق سے آپ سب سے کچھ بھی ثابت نہیں، نہ صحیح نہ ضعیف. 3 وتر حدیث کی روشنی میں 2 طریقے سے پڑھے جا سکتے ہیں. ایک تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ رات کی نماز 2 رکھتے ہیں، جب تم ڈرو کہ صبح ہونے والی ہے پھر 1 پڑھ کے اس کو طاق کر لو. تو آپ 3 پڑھیں یا آپ 5 پڑھیں یا آپ 7 پڑھیں، آپ کو جتنی اللہ نے توفیق دی ہے نماز پڑھنے کی پڑھتے رہیں، اور آخر میں 1 رکعت پڑھ کے سلام پھیر دیں. اگر آپ نے 3 پڑھنی ہے تو 2 پڑھیں، تشہد میں بیٹھیں اور سلام پھیر دیں، پھر کھڑے ہو کر 1 پڑھ لیں. یا اگر سے لوگ سوال کرتے ہیں جی پھر اس 1 رکعت کی نیت کیا ہوگی؟ نیت دل میں ہوگی، زبان سے نہیں ہوگی. زبان سے بولنا بدعت ہے، کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ 3 رکعت اکٹھی پڑھیں، اور اس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب 3 وتر پڑھے جائیں تو مغرب کی مشابہت نہ کی جائے. مغرب کی مشابہت کیسے؟ کہ ہم مغرب میں 2 رکعت پڑھ کے تشہد بیٹھتے ہیں، جب 3 اکٹھے پڑھیں گے تو پھر درمیان والا تشہد نہیں بیٹھیں گے، بلکہ پہلی رکعت پڑھی کھڑے ہو گئے، دوسری پڑھی کھڑے ہو گئے، تیسری پڑھ کے آخری ایک ہی تشہد میں بیٹھنا ہے. کچھ لوگ اس حدیث پہ یوں تو عمل نہیں کرتے، لیکن وہ دعائے قنوت سے پہلے اللہ اکبر کر کے رفع الیدین کرتے ہیں اور کہتے ہیں جی ہم نے مغرب سے مخالفت کر لی ہے. جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت صحیح ثابت ہے کہ آپ نے رکوع میں جاتے ہوئے اور رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے دونوں موقع پہ اور 2 رکعتیں پڑھ کے تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے ہوئے رفع الیدین کی ہے. یہ پیارے نبی کی سنت ہے. صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں، حدیث کی تمام کتابوں میں یہ روایات موجود ہیں. وہاں نہیں کرتے. مجھے امید ہے کہ آپ نے پوری ویڈیو دیکھ ہی لی ہوگی اور بات اچھی طرح سے سمجھ میں آ ہی گئی ہوگی. جزاکم اللہ احسن الجزا. بہت بہت شکریہ. آپ اگر اس چینل میں نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.